وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا لاچار بے سہارا جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی و رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رواداری۔ حاضرین جمعہ، میرے دین اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اور وہ رسول ایسا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ حریص ہے، اہل ایمان پر مشفق ہے، مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم صفات کا تذکرہ فرمایا۔ حاضرین گرامی، پہلی صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ وہ صفت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: عزیز علیہ ما عنتم، کہ قوم، امت، انسانیت تکلیف میں ہوتی ہے تو رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، امت کو درد ہوتا ہے تو رسول کو درد ہوتا ہے، امت کو پریشانی ہوتی ہے تو رسول کو پریشانی ہوتی ہے۔ گویا امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، انسانیت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، انسانیت کی پریشانی، انسانیت کا دکھ، انسانیت کا رنج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے بہت فکر مند رہا کرتے تھے، بہت تکلیف پہنچتی تھی آپ کو یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ میری امت تکلیف میں ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کا خوف تھا، امت کی فکر تھی، بہت تکلیف پہنچتی تھی آپ کو۔ اس آیت کریمہ میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ ایسی بہت ساری چیزیں اپنی امت کو حکم دیں، نافذ کریں ان کے لیے، لیکن حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امت تکلیف میں آ جائے گی،
امت پریشانی میں آ جائے گی، امت غم میں آ جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں، جیسے مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت انہیں حکم دیتا کہ وہ مسواک ضرور کر لیا کریں، لیکن چونکہ اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا کہ کہیں امت پریشان نہ ہو جائے، امت تکلیف میں نہ آ جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم امت کو نہیں دیا۔ ہاں، مسواک کرنا مستحب ضرور ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ امت پریشان نہ ہو جائے، امت تکلیف میں نہ آ جائے۔ یہی نہیں، وہ مشہور روایت، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کرائی۔ پہلا دن تھا، صحابہ کرام نے پڑھی، دوسرا دن آیا تعداد میں اور اضافہ ہو گیا، تیسرا دن یا چوتھا دن آیا مسجد کھچا کھچ بھر گئی، صحابہ جوش و خروش کے ساتھ مسجد میں حاضر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے، قیام اللیل کرائیں گے، تراویح کی نماز پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچ کر کھنکھارنے لگے، آوازیں نکالنے لگے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ ہم باہر آ چکے ہیں، آپ باہر آئیں، ہمیں نماز پڑھائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ صبح ہو گئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، پورے لوگ حاضر تھے، سارے لوگ حاضر تھے، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے آپ کے پیچھے، آپ نہیں آئے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، انی خشیتو، مجھے ڈر لاحق ہو گیا، مجھے خوف لاحق ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ ذوق بندگی، تمہارا یہ ذوق عبادت کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ شوق دیکھ کر تفرض علیکم، تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے۔ اس وجہ سے میں نے باہر نکل کر نماز نہیں پڑھائی۔ میرے صحابہ، ممکن ہے تم پڑھ لو گے، ممکن ہے تم کر لو گے، لیکن بعد میں جو میری امت آنے والی ہے پتہ نہیں وہ یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس وجہ سے میں نے باہر نکل کر نماز نہیں پڑھائی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو اپنی امت پر فرض کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، بہت تکلیف پہنچتی تھی آپ کو، حریص علیکم کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی، حریص علیکم، آپ بہت زیادہ حریص تھے، خواہش مند تھے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں۔ اور ایک بات یاد رکھو، امت میں صرف مسلمان نہیں، امت میں پوری انسانیت داخل ہے۔ اہل علم نے امت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک امت دعوت ہے، دوسری امت اجابت ہے۔ امت اجابت وہ امت ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ مسلمان ہے، اور امت دعوت دوسری امت دعوت ہے جو ابھی دعوت کی مستحق ہے، دعوت کی محتاج ہے، ابھی اسلام ان تک نہیں پہنچا ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہے۔ گویا مسلمان اور غیر مسلم دونوں یہ امت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ دونوں کے دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ حریص علیکم کہا گیا، آپ بہت زیادہ حریص تھے، خواہش مند تھے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں، اور آپ نے اس کے نمونے بھی چھوڑے، اس کی مثالیں بھی چھوڑی۔ وہ مشہور حدیث
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے، اور وہ دعا ایسی دعا کی ایڈوانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی دعا کرنے سے پہلے دعا قبول ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، یعنی ایک ایسی دعا نبی کو دی جاتی ہے کہ وہ نبی اس دعا کے ذریعے جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، سارے کے سارے لوگوں نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، لیکن فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں، شفاعت کر سکوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اپنی دعا کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ حاضرین گرامی، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک مشہور روایت، ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سورہ مائدہ کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے آپ اس ایک آیت پر پہنچتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا، تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو بخش دے گا، تو معاف کر دے گا، تو زبردست حکمت والا ہے، تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ اکبر، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی